رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنے اپنے کاموں سے اور اپنی اپنی مشغولیتوں سے فارغ کر کے دین کی نسبت پر اپنے گھر میں حضرات علماء کرام سے مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں سنائی گئی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے 6:15 بجے حاضری کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اتفاق اچانک مہمان باہر سے آ گئے۔ اب میں نپٹتے 6:30 میں پہنچا، اور ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کی آج ہم کو تلافی کرنا پڑ رہی۔ مولانا نے تو باقاعدہ تاریخ لکھ کر کے ہم کو دیا، میں نے ڈائری پر، پتہ نہیں کیسے بھول ہو گئی مجھ سے کہ آج کی یہ تاریخ میں نے ڈائری میں جمعے لکھ دی ہوں، اور آج وعدہ کر لیا ہے دوسری جگہ کا پروگرام ہے وہاں، تو میں بڑی کشمکش میں تھا۔ خیر بہرحال تو اپنا گھر ہے، اپنی جگہ ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ 7 بجے چھوڑ دیں گے آپ کو، ہم کو جانا ہے سب میں۔ بہرحال اس وقت 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ذہن میں یہ رکھو، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، بالخصوص مسلمان جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ اور جو گزر چکے ہیں وہ سب کے ساتھ اللہ پاک نے 2 ضرورتیں رکھی ہیں۔ ایک ضرورت رکھی ہے جسم کی، اور ایک ضرورت رکھی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے دین کی۔ جسم کی ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے تو ہم کو پینے کی ضرورت ہے، ہم کو سردی گرمی لگتی ہے تو اس کے لیے لباس کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت ہے، سردی میں گرم کپڑا، اب گرمیوں کے اندر ٹھنڈے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر کسی کے ساتھ میں بیماریاں لگی رہتی تو دوا علاج کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی۔ اسی طریقے سے ہماری دینی ضرورت بھی ہے۔ ہماری دینی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیندار بن کر زندگی گزاریں۔ ایک مسلمان اگر دنیا میں دیندار بن کر زندگی نہیں گزار رہا ہے تو اللہ پاک سے کلمہ پڑھ کر کے جو معاہدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس میں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، جیسے ہمارے ملک میں پولیس کا ایک محکمہ ہے، ایک محکمہ فوج کا ہے، تو فوجیوں کے لیے اور پولیس کے لیے ڈیوٹی کے ٹائم میں وردی ضروری ہوتی ہے۔ اس محکمے میں جو بھی ملازمت کرے گا، گویا گورنمنٹ اس کا معاہدہ ہو چکا کہ ڈیوٹی میں ہم آزاد نہیں رہیں گے، ہم باقاعدہ جو وردی ہے وہ پہن کر کے آئیں گے۔ اسی طرح ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے عہد و معاہدہ کر لیا ہے کہ جب تک ہم جیئیں گے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، مسلمان والی زندگی گزاریں گے۔ تو 2 ضرورتیں ہو گئی ہماری، ایک ہماری ضرورت ہو گئی ہمارے جسم کی، اور ایک ہماری ضرورت ہو گئی ہمارے دین کی۔ اللہ پاک نے دونوں
ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ 2 نظام بنائے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ 2 نظام اللہ پاک نے الگ الگ بنائے ہیں۔ ہمارے جسم کا جو نظام ہے وہ اللہ پاک نے زمین سے جوڑ دیا ہے۔ جتنی ضرورتیں ہماری ہیں، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، دوا علاج کی ہو، مکان رہنے سہنے کی ہو، اس کی ایک ایک چیز سب زمین سے نکل کر کے آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں کپڑا ہے تو دیکھنے کے اعتبار سے کپڑا مل میں گل کر کے آیا، لیکن مل میں نہیں بنا ہے، یہ زمین میں پہلے روئی تیار ہوتی ہے، اس روئی سے دھاگا بناتے ہیں، دھاگا بنانے کے بعد پھر اس کو تیار کر کے کپڑے کی شکل آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوا علاج کے سلسلے میں چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے ایلوپیتھک ہو، چاہے یونانی ہو، چاہے آیورویدک ہو، ساری کی ساری دوائیں جن چیزوں سے مل کر کے بن رہی ہیں وہ سب زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے ہمارا یہ جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ جب یہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے ہی پوری ہوئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے لیے کھانا وہاں آسمان سے آنا، پانی جو ہے وہاں سے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اس نے جسم کی ساری ضرورتیں، سارے تقاضے اور سارے معاملات کو اللہ نے زمین سے جوڑ دیا۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا سوچو، غور کرو، ہر زمین میں ہر چیز نہیں پیدا ہوتی، یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ آپ غور کرو، جس علاقے کے لوگوں کا جیسا مزاج ہے اور طبیعت ہے اور جو ان کی غذا ہے، اس زمین میں اللہ پاک اسی کے مناسب چیز پیدا کرتا ہے۔ بعض علاقے ہیں جہاں کے لوگ چاول کھانا پسند کرتے ہیں، ان کا مزاج چاول کا ہے، ان کو 2-3 ٹائم روٹی کھلا لو بیمار پڑ جائیں گے، تو ان کے یہاں زمین میں چاول پیدا ہوگا۔ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کا مزاج گیہوں کا ہے، ہم سب لوگ شریک ہیں اس کے اندر، تو ہمارے اپنے علاقے میں زیادہ پیداوار چاول کی ہوتی ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جوار اور باجرے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس زمین پر اللہ وہ چیز پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے، موسم کے اعتبار سے جو غذا ہم کو ضروری ہے اللہ اس موسم میں وہ چیز پیدا کرے گا۔ یہ زمین کے اللہ نے ہمارے جسم کی ضرورت کو بنایا۔ اب ہماری دینی ضرورت بھلے آپ نے کیا، بنیادی طور پر ہماری دینی ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے جئیں۔ اب اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، قرآن پاک کی ہم کیسے تلاوت کریں، یہ ہماری سب دینی ضروریات میں سے۔ ہم کاروبار کیسے کریں، ہم معاملات کیسے کریں، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، یہ سب ہماری دینی ضرورت ہے۔ کوئی چیز ہماری پرائیویٹ نہیں ہے، ہم چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں، کہ ساری یہ معاملات ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، ساری چیزیں یہ دینی تقاضے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے پورا کرنے کا انتظام 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک بنایا ہے مدرسوں کو اور ایک بنایا ہے خانقاہ کو۔ میں نے اس کو اس لیے چھیڑا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر خانقاہی بھی سلسلہ رہتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہردوئی میں ہمارے اکابر رہے، دونوں کام کو کیا ہے۔ تعلیمی کام مدرسے کی لائن سے کیا انہوں نے، اور خانقاہی اور اخلاقیات کی اصلاح کا کام خانقاہ سے کیا۔ یہ 2 ضرورتیں دینی ہیں، بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے جائیے گا۔ اگر مدرسوں سے بے تعلق رہیں گے ہم اور خانقاہوں سے بے تعلق رہیں گے، زندگی میں دین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دین زندگی میں جب ہی آئے گا جب ان دونوں چیزوں سے رابطہ ہوگا۔ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا۔
حضرت مولانا الیاس صاحب ہو، حضرت مولانا یوسف صاحب ہو، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ہو، اور جتنے اکابر ہیں، میں اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ مدارس اور خانقاہوں کی دین ہے، یہ وہاں سے ملے ہیں آ کر کے، اور کہیں سے نہیں ملے ہیں۔ یہ مدرسوں کا رابط کی محنت اور خانقاہوں کی محنت، اس کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے۔ اور یہ دینی جو ضرورت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جس دور میں جو ضرورت ہماری ہوئی ہے دینی اعتبار سے، ان دونوں جگہوں سے اللہ نے وہ افراد پیدا فرما دیے۔ دور نہیں جا رہے، میں ہردوئی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک وقت ہردوئی میں تھا، تراویح جب پڑھانے کا مسئلہ آتا تھا، حضرت والا علیہ الرحمہ کے زمانے شروع ہونے سے پہلے کی بات، حفاظ نہیں تھے یہاں، باہر سے حافظ آیا کرتا تھا، اور وہ اس کے آنے کا جو انداز ہوتا اس کو نہیں میں تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ پاک نے جب یہاں مدارس کا قیام عمل میں آیا، حافظوں کی ضرورت تھی، اللہ نے حفاظ پیدا کر دیے۔ ناظر خواہ نہیں تھے، ناظر خواہ پیدا کر دیے۔ ضرورت تھی کہ علماء مسائل بیان کرنے والے، اللہ نے مدارس کے ذریعے سے علماء پیدا کر دیے۔ ضرورت تھی یہاں پر کہ اللہ پاک صاحب نسبت لوگوں کو پیدا کرے، خانقاہی نعمت اللہ پاک نے ان کو بھی پیدا کر دیا۔ جس زمانے میں جو ضرورت کی رہنمائی کی پیش آئی ہے، انہی مدارس و مکاتب نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب مدارس اور مکاتب ہماری ضرورت کی چیز ہے، خانقاہیں ہماری ضرورت کی چیز ہے، آپ تو دیہات کے کاشتکار ہو، ایک بات یہ بتاؤ، اگر کاشتکار زمین سے تعلق ختم کر دے گا تو کیا اس کو غلہ مل جائے گا وہاں سے؟ کیا اس کو جو ہے جناب والا کھانے کی چیزیں ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہیں؟ بالکل نہیں مل پائے گی وہ۔ تو جس طرح اللہ پاک نے جسم کی ضرورت کو زمین سے وابستہ کیا، اور ہم زمین سے جڑ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، دینی ضرورتوں کے پورا ہونے پر اللہ پاک نے صرف اور صرف مدارس اور خانقاہوں سے جوڑ کر کے رکھا ہے، لہذا ان سے جڑ کر کے رہیے۔ یہ جو نظام چل رہا، پروگرام چل رہا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدرسوں اور خانقاہوں سے الگ ہے، جی نہیں، مدرسے کی دین ہے، یہ خانقاہ کی دین ہے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کی پروگراموں میں شریک ہوئیے اور اپنی ضرورت سمجھ کر کے شریک ہو آپ۔ اور میں عرض کر دوں، تنہا شریک نہ ہوا، بلکہ آپ شرکت کریں اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ سنایا جائے گا اس کو ہم توجہ سے سنیں گے، جاگ کر کے سنیں گے، اہتمام کے ساتھ سنیں گے، پھر اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے۔ ہم ایک بات یاد کریں آپ سے، بس 6:45 بھی ہو رہا ہے اور سبق کی بات ہے۔ دیکھو، حضرت والا علیہ الرحمہ، میرے والد ماجد عارف باللہ حضرت قاری صاحب، اللہ پاک ان کی قبروں سے نور سے بڑھے، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ ہم کو سب دکھائی پڑ رہا ہے۔ حضرت نے خود یہ واقعہ سنایا مرتبہ، ایک صاحب یہی دیہات کے تھے، مدرسوں سے کیسے لوگوں نے فائدے اٹھائے یہ دیکھیے۔ حضرت والا علیہ الرحمہ کے پاس ایک دیہات کا آدمی آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، غالباً یاد پڑ رہا ہے، کچھ سلائی ولائی کا کام کرتے تھے، دیہات کے تھے۔ حضرت سے انہوں نے، حضرت نے جامع مسجد میں، بیان آگے، جامع مسجد میں جمعے کے دن حضرت نے علم کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن پاک تصحیح کے ساتھ ہو جائے تو توجہ دلائی تھی۔ تو وہی دیہات کا مجموعہ تو آتے ہی تھا اس وقت میں، ابھی بھی آتے لوگ باہر کے ہیں، تو بہرحال اس کو دل میں لگ گئی کہ قرآن پاک سیکھنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کم سے کم ارادے کر لو کہ ہم بھی اس مدرسے سے جڑ کر کے ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے، اپنے مسائل کو سیکھیں گے، ہم ان سے جڑ کر کے اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنی اصلاح کرائیں گے۔ آپ بتائیے، ڈاکٹر سے دوستی ہو اور ہم بیمار رہیں، اس سے بڑی مہربانی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم مدرسے سے جڑے، علماء سے جڑے، اس کے باوجود ہم قرآن نہ پڑھ پا رہے ہو، ہمارا قرآن صحیح نہ ہو،
ہم کو نماز میں جتنا قرآن پڑھنا ہے اتنا قرآن ہم نہ پڑھ پا رہے ہوں، ہم کو وضو کے مسائل کا پتہ نہ ہو، غسل کے مسائل کا پتہ نہ ہو، نماز کی سنتوں کا مسئلہ نہ ہو، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ڈاکٹر سے دوستی تو ہے لیکن وہ مریض بنا ہوا ہے۔ کم سے کم ارادے کر ہی لو کہ ہم یہاں کوئی مدرسہ آپ جڑیے، علماء سے قریب ہوئیے اور قریب ہو کر کے اپنی دینی کمی کو پورا کیجیے۔ حضرت والا نے وہاں بیان کیا، حضرت کے پاس وہ آئے، کہا صاحب کیا ہمارے لیے بھی کچھ مطلب پڑھنے پڑھانے کی شکل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم تو گھر کے ذمہ دار ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اور اس محنت کی بنیاد کے اوپر بچوں کا پیٹ پال دیتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم شہر میں کب آتے ہو اور کتنا ٹائم دو گے تم؟ تو ان کا حضرت ہفتے میں 1 دن ہم آتے ہیں اور اسی میں ہم آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں مطلب۔ فرمایا ٹھیک ہے تم آؤ۔ آئے وہ آدھے گھنٹے کا وقت، ہفتے میں صرف 1 دن آ رہا ہے، وہ آدھے گھنٹے کا وقت آئے، حضرت نے فوراً اپنے کاغذ پر تحریر لکھ دیا اور درجے کے کہ یہ صرف آدھا گھنٹے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بس ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا سبق دینا ہے، بس یعنی پورے ضابطے کی کارروائی کی یہ پڑھاؤ کچھ نہیں، بس ان کو اتنا آدھے گھنٹے میں کرنا ہے۔ چنانچہ وہ ہر ہفتے آتے رہے مسلسل آتے رہے، یہاں تک کہ ان کا قاعدہ ختم ہو گیا۔ قاعدہ ختم ہونے کے ساتھ پارا بھی شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آنا انہوں نے بند کر دیا۔ حضرت کو فکر ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، کوئی معاملہ استاد کی طرف سے آ گیا یا یہاں سے ہو گیا، کر دیا انہوں نے۔ تو وہ بہت دنوں بعد حضرت سے ملاقات جب ہوئی تو حضرت پوچھا بھائی تم آتے نہیں ہو؟ تو اس نے چھوٹتے کہا اب ضرورت نہیں رہی ہم کو، اب ضرورت نہیں رہی۔ تو حضرت کو بھی تعجب ہوئی، ضرورت دین تو پوری زندگی کے لیے ضرورت کیسے نہیں رہی اس وقت؟ پوچھا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا حضرت بات اصل میں یہ تھی، میں ہر ہفتے آتا تھا اور جتنا سبق یہاں سے ہم کو ملتا تھا، میرے گھر میں بیوی اور ایک بیٹی تھی، میں جا کے ان کو پڑھاتا تھا۔ اگر مان لیجیے ہم 4 حرف سیکھ کے گئے تو 4 ہم نے ان کو بتا دیے، مسلسل میں اس طرح آتا رہا، میرا قاعدہ مکمل ہوا، میری بیوی اور بیٹی کا بھی قاعدہ پورا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہم نے سسٹم یہ بنا دیا کہ ہمارے جو گاؤں اور اس کے لوگ تھے بچیاں ان کو بلا کے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ہمارے گھر میں مدرسہ ایک مکتب بن گیا، بیوی بھی ماشاءاللہ معلمہ بن گئی اور بیٹی بھی بن گئی، اور سب کو دھیرے دھیرے سکھا دیا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ پارا بھی میرا شروع ہو گیا، اب اتنی میرے اندر صلاحیت ہوگی کہ ہم نکالنے لگے اس کو، ظاہر ہے 3 لوگ مل کے محنت کریں گے تو نکلے گا ہی، تو جہاں گاڑی اٹک جاتی تھی وہاں نشان لگا لیتے تھے، بس وہ آ کے پوچھا ہم نے اور جا کر چالو کر دیا ہم نے۔ کہا الحمدللہ میرا بھی قرآن صحیح ہو گیا، میری بیوی کا بھی ہو گیا، میری بچی کا بھی ہو گیا، اور میرے محلے میرے معلوم کتنی لڑکیوں نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا ہے کہ علماء سے، صلحاء سے، مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، دینی کاموں سے ہم جڑے ہیں تو کچھ تو ہم لے کر کے جائیں۔ یہ تھوڑی نہ کہ آپ جناب بیٹھے اور سنیں اور آپ چل دیے جا کر کے۔ تو ہماری جو دینی ضرورت ہے اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی دینی ضرورت سمجھ کر کے ان لوگوں سے رابطہ رکھنا، اور جب ملیے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لے کر کے جائیے۔ حضرات صحابہ کرام کی بات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ صحابہ کے بعد میں بھی ایسے دین کے قدردان لوگ رہے ہیں کہ جب آپس میں ملاقات کسی مسلمان سے ہوتی تو بغیر دینی تذکرے، دینی بات اور دینی مسئلے کے مذاکرے کے الگ ہوتے ہی نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کی دین سے مضبوط تعلق کے تعلق سے اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے اور الگ جدائی کا وقت ہوتا تو والعصر کی پوری تلاوت کر کے سنا دیتے تھے، تب جایا کرتے تھے وہ، یعنی قرآن کا مذاکرہ، اس سورت کا مذاکرہ، اس کے مضمون کی یاد دہانی کرا دینا کہ دیکھو
اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ انسان گھاٹے میں رہے گا اگر یہ 4 کام نہیں کرے گا. اس کا مذاکرہ کرتے تھے. لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اگر ہم ملاقات کرتے ہیں، معاف کرنا مولانا سے بھی معذرت کے ساتھ، ہم بھی چونکہ بھگتتے رہتے ہیں، کسی بھی عالم سے ملاقات کریں گے تو نہ کوئی مسئلہ پوچھیں گے، نہ کوئی دین کی بات پوچھیں گے، کچھ نہیں. ارے حضرت کیا بتائیں، کاروبار نہیں چلتا، بہو بیٹھ گئی ہے وہ آ نہیں رہی ہے، اور گھر میں جناب بڑا انتشار ہو رہا ہے. اور اگر کہیں مولانا نے بتا دیا بھولے سے کہ فلاں آیت پڑھ لیا کرو تو چہرے میں 12 بجنے لگتے، مولانا تم نے یہ کیا بتا دیا، یہ تو ہم ہی جانتے تو قرآن پڑھیں گے ہم. کچھ وظیفہ، یعنی امت کا مزاج تعویذ اور وظیفوں میں جا. یہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ضرورت پر تو ہم بھی استعمال کرتے، سبھی راجوں کرتے ہیں، لیکن اسی کے پیچھے دوڑتے رہنا ہرگز نہیں. زندگی کے اندر جب جتنا دین آئے گا اللہ پاک کی رحمتیں اتنی آئیں. بیٹا اپنے باپ کو جتنا راضی اور خوش کر کے رکھے گا اتنا موج سے رہے گا وہ، اور جتنا ناراض کرے گا، ابا چاہے کروڑپتی کیوں نہ ہو لیکن اگر بھوکا مر رہا ہے تو نافرمانی کی اس کو ترس نہیں آئے گا اس کو. بالکل ہمارا معاملہ یہی ہے کہ دینی تقاضے اور دینی زندگی اور ضرورت کے پورا کرنے کی جتنی ہم فکریں کریں گے اتنا ہی اللہ پاک بھی خوش ہوگا، عنایتیں آئیں گی، فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا. تو میں نے بہت مختصر طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا یہ اجتماع، یہ پروگرام، اسی طریقے سے علماء، صلحاء، دین کے کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، ہم کو ان سے جڑ کر کے رہنا ہے. ایک ضرورت یاد آیا مجھے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں بہت کام کی بات ہے، سب کے کام کی بات ہے. حضرت کا حال کیا تھا؟ حضرت خود صاحب نسبت ہے، خود عارف باللہ ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہیں ہوئے. یہ چیز ہمارے لیے اس کی ہے. ہر آدمی اپنی فکر کرے، ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، ہم کتنے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہم کتنا سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا دین پر ہیں. ہر آدمی کو اس کی فکر کرنا. اتنا بڑا آدمی جب وہ جماعت کے کاموں سے سفر سے واپس تشریف لاتے تھے، حضرت اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنی نسبت کو نکھارنے کے لیے اور زیادہ جلا دینے کے لیے حضرت کا مستقل معمول تھا کبھی مسجد میں اعتکاف کر لینا اور کبھی کسی اللہ والے کی خدمت میں چلا جانا. وہ اتنے بڑے ہو کر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے اتنا ذکر کرتے تھے. حضرت 1 لاکھ 1.25 لاکھ نہ معلوم کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم سوچیں کہ ہم کتنا کر رہے ہیں، کتنا ہمارا ذکر سے تعلق ہو رہا ہے، کتنا خانقاہوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، کتنا علماء کے پاس ہم جا رہے ہیں، صلحاء سے کتنے ہم مربوط ہیں. اپنی ضرورت کے لیے ہم کانپور چلے جاتے ہیں، ہم لکھنؤ چلے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 چکر کی ضرورت ہو تو جاتے ہیں، 3 بار ضرورت ہو تو چلے جاتے ہیں. لیکن دینی ضرورت کے لیے ہم کتنا علماء کے پاس جا رہے ہیں، کتنا مفتیان کرام کے پاس جا رہے ہیں، کتنا ہم مدرسوں کے اندر آ رہے ہیں، خانقاہوں کے اندر جا رہے ہیں. یاد رکھیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، پاور ہاؤس سے الگ ہونے کے بعد گھر میں روشنی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں اللہ پاک نے جو برکت بنائے ہیں، دینی مدارس، مکاتب، خانقاہیں، درسگاہیں، یہ دین کے مراکز ہیں. ان سے الگ ہو جانے کے بعد کوئی آدمی یہ سوچے کہ دین کی روشنی گھر میں رہے گی، یہ خام خیالی کی بات ہے. صحیح دین آدمی کو ان جگہوں سے ملے گا، اور جو کوشش کرے گا اللہ پاک زندگی میں اس کو اتارے گی جا کر کے. اور بھی ہو گیا، میری باتیں سمجھ میں آ گئی، کڑوی لگی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ بہرحال یہ تو نہ کہیں گے بہت دنوں بعد موقع ملا، یہ تو مولانا نے بلایا میں آ گیا، لیکن میرے ذہن میں آئی بات یہ 2 ضرورتیں ہیں، ایک جسمانی ایک دینی. جیسے جسمانی ضرورت کی فکر ہوتی ہے، اللہ پاک دینی ضرورت کی بھی ہم کو فکر نصیب بنا دے، اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی، سدھارنے کی فکر بنا دے. اور ہر شخص اس فکر میں اللہ پیدا کر دے کہ آج ہماری جو حالت ہے کل آنے والے دن میں اس میں ترقی ہو رہی یا تنزل ہو رہی ہے. کمائی میں تو ہوتا ہے، اگر گولک آج بھر گئی اور کل معلوم بکری نہیں ہوئی، بتاؤ پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی.
دل میں یہ تسلی نہیں دے دیتے کہ کد گولک بھری تھی چلو کہ وہ چلتا رہے گا، نہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہر روز بھرے ہماری گولک۔ بھائیوں، ایسی دین کے سلسلے میں عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ہماری یہ حالت ہو کہ ہر روز ترقی کرنے والے بنے ہیں، گراوٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہمارا رابطہ اہل علم سے، اہل ذکر سے، اہل دین سے رابطے میں رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا، گھر میں دینداری پیدا ہوگی۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔